اور حضرت سیدنا فقی ابو الیث سمرقندی رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کی 8 علامتیں ہیں کہ 8 چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کون سی 8 چیزیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 انسان کی زبان، اگر وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے اور چغلی غیبت بہتان بازی گالی گلوچ کرتا ہے تو اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ اس زبان سے نہ چغلی کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ کسی پر بہتان لگاتا ہے، بلکہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، علم سیکھنے میں مشغول رہتا ہے، تو اس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ نمبر 2 آگے فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں حرام داخل نہ ہو۔ جس آدمی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اور جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا بلکہ حلال چیزیں کھائے گا تو اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آنکھ کسی حرام چیز کو نہ دیکھے۔ اگر غیر عورتوں کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اگر بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی زمین پر آنکھیں جھکا کر چلتا ہے اور پھر دنیا سے محبت نہیں رکھتا، دنیا کو دیکھتا ہے لیکن عبرت کے لیے دیکھتا ہے تو اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں نمبر 4 ہاتھ، ایک وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف نہ بڑھائے اور ہمیشہ ہاتھوں کو اطاعت الہی میں استعمال کرے۔ آگے فرماتے ہیں 5 کہ اس کے جو قدم ہے، انسان کے قدم ہے جو اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھے۔ اگر کسی بندے کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اٹھتا ہے تو اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں دل، اگر اس دل میں بغض ہے، کینہ ہے، مسلمان بھائیوں سے حسد ہے تو پھر اس بندے کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ اور اگر اس کے دل میں بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، اور مسلمانوں کی اس کے دل میں خیر خواہی ہے، اس کے دل میں نرمی ہے، جب کسی مسلمان سے ملتا ہے تو محبت کے ساتھ ملتا ہے، اور کسی مسلمان کو کوئی پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کوئی تکلیف ہے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو اس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور رضا کے لیے کرے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ریا اور نفاق کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے اس کی اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں لوگ مجھے کہیں گے بڑا نمازی ہے، حج کرتا ہوں لوگ کہیں گے بڑا حاجی ہے، عمرہ کرتا ہوں لوگ کہیں گے بڑا عمرہ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا سخی ہے۔ اگر دل میں یہ خیال ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں انہیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔